السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ نواز شریف اور جنرل راحیل کی 1-on-1 ملاقات، کیا آپریشن کا فیصلہ کر لیا گیا؟ یہ عدیل کہتے ہیں امریکی ڈرون حملوں میں کمی کے باعث دہشت گردوں کو زیادہ حملوں کا موقع ملا۔ خوشاب اور ہری پور میں ضمنی الیکشن کا مارکا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریاستیں جو عوام کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکی وہ ٹوٹتی رہی ہیں، اور وہ حکمران جو جلد فیصلہ نہیں کرتے، بروقت فیصلہ نہیں کرتے، ان کو بھی فوراً رخصت ہونا پڑتا ہے، اور وہ قومیں جو مصیبت کی گھڑی میں اکٹھی نہیں ہوتی، متحد نہیں ہوتی، وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نے صدارت کی اجلاس کی، اور آرمی چیف اور بہت سارے دوسرے اکابرین وہاں پر موجود تھے، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ بتایا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے حکومت کی مذاکراتی کوششوں کا جواب نہیں دیا، اب ان کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ لیکن شاید اس سے پہلے وزیر اعظم قوم سے خطاب بھی کریں گے اور ایک موقع اور دیں گے ان لوگوں کو جو گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون رشید صاحب اور اوریا مقبول جان، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ ظفر اقبال جھگڑا بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ہارون رشید صاحب، کیا بتا رہے ہیں آپ کے سورسز؟ ہمیں تو یہ اطلاعات ہیں کہ سرجیکل سٹرائکس ہوں گی اور جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، دہشت گردی میں جو ملوث ہیں۔ دیکھیں، فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو طرز عمل وہ اختیار کریں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ طالبان جو رویہ اختیار، تو ابھی طرز عمل انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ میری سنیں نا، دیکھیے جو جیسے آپ نے کہا بالکل صحیح فیصلہ وزیر اعظم نے کیا۔ اگر یہ کیا ہے کہ ایک موقع انہیں دیا جائے گا، اتمام حجت اسی کو کہتے ہیں، انہوں نے کیا، حکومت کو امبیرس کرنے کی کوشش کی، بڑے حملے کر کے مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو ہم مضبوط پوزیشن میں ہوں اور انہیں کمزور کریں نفسیاتی طور پہ، اس کا جواب فوج نے دے دیا کل، اور میں نے اس کی اپنے طور پہ پوری تحقیق کر لی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس میں سیولین مرے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ بہترین انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کارروائی کی گئی ہے، 4-5 آپریشن کمانڈر مرے ہیں، بڑی تعداد، تقریباً سب کے سب ازبک ہیں، اور یہ اسی طرح کی کارروائی ہوگی جب وہ کچھ کریں گے۔ اور انٹیلیجنس سنکرونائزیشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے، ایجنسیوں کا رابطہ بہتر، وہ سیکریٹریٹ تو جب بنے گا تب بنے گا۔ لیکن اب اگر وہ کوئی کارروائی کریں گے تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا، فوراً ہوگا اور پوری قوت سے ہوگا۔ اوریا صاحب، آپ سے یہ میں پوچھوں گا کہ یہ باتیں ہمیشہ ہم سنتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ اب ہم یہ کام کریں گے، اب یہ جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا عرصہ گزرا تب یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیوں نہیں ہوا؟ تب یہ اتنی اچھی کارروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایئر سٹرائکس جو ہے نا وہ کبھی بھی انٹیلیجنس بیسڈ ہو نہیں سکتی۔ اگر آپ ایئر سٹرائکس کے بارے میں آپ کہیں بھی دنیا میں جا کے پوچھ لیں تو وہ یعنی ٹارگٹ کلنگ جو عراق کے اندر پرسین ٹارگٹ کلنگ تھی، وہ بھی ایئر سٹرائکس جو تھی وہ انٹیلیجنس بیسڈ نہیں ہوتی تھی، اس میں ساتھ ساتھ ایک ڈیمیج ضرور ہوتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ وہ نہ ہو، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس میں مفاد کس کا ہے اس وقت کی صورتحال کے اندر۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پورے کا پورا سچویشن بنائی جا رہی ہے۔ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے پاکستان سے، اس کا ایک بہت بڑا کانوائے یہاں سے گزرنا ہے، اور امریکہ کی یہ سیکنڈ ریٹریٹ ہے آفٹر ویتنام۔ ویتنام میں جب امریکہ سے گزرا تھا تو امریکہ کو ایک پوری کی پوری انگیجمنٹ چاہیے تھی پورے کے پورے ملک کی کسی دوسری طرف، تو انہوں نے کمبوڈیا کے اوپر حملہ کیا تھا اور ویتنام سے کروایا تھا، اور کمبوڈیا کے اندر ان کو انگیج کیا تھا، لاکھوں بندے وہاں مر گئے تھے، اور حالت یہ ہوئی تھی کہ امریکہ اپنے آپ کو نکال کے لے گیا تھا۔ ایک بات تو یہ بڑی طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ وہاں پر جو موسم ہے، وہاں پر جو صورتحال ہے، میں ان علاقوں کو دیکھا ہوا ہے، اس وقت اگر آپ آپریشن شروع بھی کریں گے تو آپ کو پہاڑ خالی ملیں گے،
اور وہ جس طرح نکل گئے ہوں گے. اور پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اب میں بلوچستان میں ان پورے علاقوں کے اندر پہاڑوں کے اگرچہ ہمارے ہاں بھی ہیں لوگ کو جانتے ہیں لیکن اتنا کبھی کوئی نہیں جانتا جتنا وہ لوکل جانتا ہے. ایک بات اب بھی میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی یا تو اس وقت طالبان آپ کو کھینچ کے لے آئے ہیں اپنے مرضی کے موسم میں اور اپنی مرضی کے میدان جنگ میں, اور یہ وہ بڑی کیفیت ہے کہ جس کے لیے جو کہ بڑا خطرناک ہے. میں پچھلے دنوں خورشید ندیم نے بڑا اچھا کام, اگرچہ کہ وہ بالکل اور طرح کے آدمی لیکن بڑا کمال کالم لکھا تھا انہوں نے, اس نے بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ آئیڈیالوجی بیسڈ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے, بڑی لمبی ہو جاتی ہے, اور آئیڈیالوجی بیس کا مقابلہ پہلے آپ کو آئیڈیالوجی بیس کرنا چاہیے. 99.9% علماء جو ہیں وہ طالبان کے طریقہ کار سے مخالف ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں, کوئی بھی فقہ کا بندہ ہے, سب مخالف ہے. ان کو بیٹھ کے اس سارے مسئلے کا ایک مکمل طور پہ قوم کو بتانا چاہیے اور پھر طالبان کے ساتھ بھی نیگوشیشن میں ان کو آنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کی بات آ گئی ہارون صاحب. یہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں اور اب پھر یہ کہ جی پہلے موقع دیا جائے گا مذاکرات کریں. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت جس کو کہتی ہے مذاکرات کریں بعد میں اس سے کہتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کہا تھا. یہ ابھی مولانا سمیع الحق اور حکومت کے درمیان جو آپس میں الزام تراشی ہو رہی ہے, یہ ہے جو گفتگو عریہ صاحب نے کی, میں تو اس پہ دنگ رہ گیا اور مجھے صدمہ ہوا. وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, تینوں مفروضے ان کے غلط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی ایک دفعہ نہیں ہوئی, ہزاروں دفعہ دنیا میں ہوئی اور نہایت کامیابی سے ہو سکتی ہے. یہ جائیں وہاں معلوم کریں. میں انہیں آفر دیتا ہوں کہ اگر میری پیشکش غلط ہو جائے تو جو جرمانہ اگلے 1 سال کے اندر بھی مجھے عائد کریں میں ادا کروں گا. میں معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, آپ تھیوری کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. میرے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو کیوں نہیں سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن تو ہو ہی نہیں رہا. کس موسم میں انہیں کھینچ کے لے گئے ہیں؟ وزیرستان کا موسم ہمیں بھی پتا ہے, کچھ علاقوں میں سردی ہے, برف باری نہیں ہے, کچھ میں برف باری ہے. آپریشن تو شروع نہیں ہو رہا, آپریشن تو شروع ہوگا اپنے وقت پہ. تو طالبان انہیں کھینچ کے کیسے لے گئے؟ یہ جو دنیا کی ون آف دی ٹاپ پروفیشنل آرمی ہے, یہ ایسے احمقوں پہ مشتمل ہے کہ یہ طالبان انہیں کھینچ کے لے جائیں گے جو نظریاتی بیسڈ ہیں. وہ تیسرا مفروض ہے. یہ نظریاتی بیسڈ کہاں سے ہو گئے؟ چور چکے گنڈے اس میں شامل ہو چکے ہیں. نظریاتی بیس ہیں افغانستان میں, چاہے ہم ان کے نظریے سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. یہ جو سڑکوں پہ بم چلاتے ہیں, مارکیٹوں میں, مزارات پہ, خود آپ نے کہا 99.9% علماء انہیں مسترد کرتے ہیں. تو نظریاتی بیسڈ کیسے ہو گئے جی؟ وہ پار کے لیے پار انٹاکسیکیشن ہے, انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں, را پلاننگ کرتی ہے اس کی, بہت سے اس میں بعض ایسے گروپ ہیں, اور جناب بھتہ وہ لیتے ہیں, نارکوٹک سے پیسہ ان کے پاس آتا ہے, اغوا برائے وہ تاوانوں کرتے ہیں. نظریہ کہاں سے آ گیا؟ او بھائی مفروضے پہ نہیں تجزیے ہوتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بک مرے ہیں, شہری نہیں مرے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں شاید کوئی ایک آدھ آدمی ہو. وہاں سے مبارکباد کے ٹیلی فون آ رہے ہیں جن لوگوں نے کارروائی کی ہے ان کو. میں کوئی ہوا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. اچھا جنرلائزڈ آپ بات کرتے ہیں. آپ جیسے آدمی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ارون صاحب دیکھیں میری بات, یہ عرض کیا ہے ارون صاحب میں نے ان کے نظریے کو جو وہ رویہ, اور بات تو سن لینا, میری بات سن لینا, میں نے ان کے نظریے کو سچ نہیں کہا. اگر وہ بات تو سن لینا یار, مجھے مکمل کرنے دیں. وزیر اعظم صاحب نے اگر ان کو آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا تو بہت اچھا کیا, اور اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ان میں سے کچھ لوگ معقولیت اختیار کریں تو ضرور انہیں پناہ بھی دیں, انہیں بحال بھی کریں, ان کی دلجوئی بھی کریں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مار ڈالو, اندھا دھند طاقت استعمال کرو, ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. جی عریہ صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نظریہ غلط بھی ہوتا ہے, اور غلط کی نظریے کے اوپر بھی چیزیں چلتی ہیں اور جنگیں چلتی رہتی ہیں. یہ بات بڑی طے اور سچی بات یہ ہے کہ جو کھیپ ان کو ملتی ہے اس کھیپ کے اندر ڈاکو بھی آ جاتے ہیں, چور بھی آ جاتے ہیں, باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور جب اس قسم کی فائٹ شروع ہوتی ہیں تو اس قسم کی فائٹ کے اندر اس طرح کے سارے الزامات چلتے ہیں. یہ بڑی ہسٹوریکل صورتحال ہے. میں یہ بات ان کی انٹیلیجنس بالکل ٹھیک ہوگی, بالکل ٹھیک ہوگی. میں اس پہ قطعاً کوئی اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں نے تو ایک ایئر اسٹرائک کا ایک جنرل رول بتایا جو دنیا پوری میں ہوتا ہے اور جس کے بارے میں دنیا پوری جو ہے 99.9% اس میں متفق ہوتی ہے. میرا کہنے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان جو ہے اس وقت ایک ایسی کیفیت کے اندر ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی صورتحال میں سب سے پہلے امن کو چانس دینا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھیر گھار کے جب ایک کیفیت میں لے کے جائیں گے تو پھر وہی صورتحال ہوگی کہ آپ بڑے چلو والی صورتحال ہوگی، جیسے ہم ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا کہ یہ مر رہے اور ہم کہیں پھنس نہ جائیں. یہ بہت بڑا کیچ ہے اس کے اندر. بہت پروفیشنل آرمی ہے، لیکن یہ پروفیشنل آرمی پھنس گئی تھی ایک جگہ پہ تو پھر مسئلہ ہو گیا تھا. اب اس وقت میں کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کو علماء کے لیول پہ پہلے پبلک میں ریجیکٹ کروائیں کہ جناب یہ آپ کا طریقہ کار ہے، ان کا کنسنسس بلڈ کریں، ان کو یہاں بٹھائیں. میں آپ کو بتایا نا کہ شاید ہی کوئی ایک آدمی ہو جو ان کے طریقہ کار سے متفق ہو، لیکن ان کے مقصد سے ٹھیک ہے. اوریہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم اوریہ صاحب وقت ہوا ایک بریک کا، اس پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، امن کو موقع دینے کی بات ہو رہی ہے. ہارون صاحب سے اور اوریہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذاکرات کی حکومت نے بات تو کی لیکن گزشتہ چند مہینوں میں کوئی سنجیدہ ایفرٹ نظر نہیں آئی، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں پاکستان ایک نئی حکمت عملی بنا رہا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم آئندہ چند دنوں میں قوم کو خطاب کریں گے اور اعتماد میں لیں گے کہ حکمت عملی کیا ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے اوریہ مقبول جان کا کہنا تھا کہ یہ جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے اور جو آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سب صفایا ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی بہت بڑا جو فوجی ساز و سامان ہے وہ افغانستان سے منتقل کرنا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ جو اس وقت نیٹو کا، امریکہ کا جو فوجی اکوپمنٹ ہے اس کی مالیت بتائی جاتی ہے تقریباً $35 بلین ہے اور اس کا 70% حصہ پاکستان سے ہی گزر کر جانا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا یہ منتقلی ہوگی کسی بھی فوجی ساز و سامان کی. اب ہم سوال کرتے ہیں جناب ہارون رشید صاحب سے. بریک پر جانے سے پہلے بھی ان سے یہ پوچھا تھا کہ حکومت بات تو کر رہی ہے کہ مذاکرات کی، لیکن سمیع الحق صاحب نے کہا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اے پی سی کے بعد کوئی سنجیدہ ایفرٹ نظر نہیں آئی. تو پھر یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گزارا یہ ہے سمیع الحق صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے اور جو پہلا انٹرویو دیا اس نے انہوں نے کہا سنجیدہ نہیں ہے، آپ کو بات کرنے کے لیے بھیجا ہے، رابطہ کرنے کا، اور کہا ان کے پاس طاقت نہیں ہے. کون احمد کہتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ یعنی فوج آج کیا کہتی رہی ان سے کہ بھئی سیویلین لیڈرشپ فیصلہ کرے، اونرشپ لے اور رائے عامہ کو ہموار کرے تو ہم کریں گے. ظاہر ہے یہ نزاکتیں، یہ بھی ایک مفروضہ ہے. یہ ٹھیک اچھی ایفرٹ نہیں ہوئی، غیر سنجیدہ کہاں ہے؟ یعنی امن نہیں چاہتے نواز شریف، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ غیر سنجیدہ کا تو یہی مطلب ہے. اچھی نہیں ہوئی ایفرٹ، اس سے بہتر ایفرٹ ہو سکتی تھی، غیر متنازع علماء کے ذریعے ہو سکتی تھی، اپنے لوگوں کے ذریعے ہو سکتی تھی. اس میں مولانا سمیع الحق اور فضل الرحمان کو نہیں لانا چاہیے. فضل الرحمان کے لوگ تو کل سے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں سیویلین مر گئے، جو جھوٹ ہے بالکل سفید، نہیں مرے ہیں سیویلین. یہ امریکہ کے کہنے پہ فیصلہ ہوا ہے. یعنی وہ یہ طالبان یہاں بموں سے لوگوں کو اڑاتے رہیں اور اس کی جوابی کارروائی نہ کریں، اور کریں تو یہ امریکہ کے کہنے پہ فیصلہ ہوا ہے سپلائی کے لیے. ارے بھائی سپلائی وہ دوسری طرف سے لے جائیں گے تو کتنے اور پیسے خرچ ہو جائیں، ان کے $2-3 بلین اور خرچ ہو جائیں گے. امریکی بجٹ میں اس کی حیثیت کیا؟ آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں فیصلے ہوتے. یہ مفروضے ہیں، افواہیں کہیں گھڑی جاتی ہیں، دلی میں کہیں اور کابل میں گھڑی جاتی ہیں. دیکھیے نا، وہ اس نے فضل اللہ کو وہاں پناہ دے رکھی ہے. کسی اندھے کو نظر نہیں آتا کہ وہاں فضل اللہ کو اس نے پناہ دے رکھی ہے کرزئی نے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، میں پھر دہراتا ہوں، تیسری دفعہ کہتا ہوں، نواز شریف صاحب انہیں موقع دیں، ان سے بات کریں. جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور بات کریں. جو گفتگو کرنا ہی نہ چاہتا ہو، آپ اس کے گھر پہ جائیں اور آپ پہ گولی چلائے، اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ کریں. اگر گفتگو سے ہو جائے، اس سے اچھی تو کوئی چیز ہو سکتی ہی نہیں ہے. علماء کے ذریعے ہو جائے، کسی کے ذریعے ہو جائے، کن شرائط پہ ہو جائے، ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے. امن ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ مانے، یہ بالکل واضح ہو جائے. اگر یہ اچھی کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہوتی، بہترین ذہانت کے ساتھ ہوتی، فضل اللہ تب بھی نہ مانتا. فضل اللہ نے پہلے کبھی کوئی معقول بات مانی ہے سوات میں؟ وہ کیا کرتا رہا ہے؟ اوریہ صاحب پھر کس طرح سے معقول کوشش ہو، کس طرح سے اچھی کوشش ہو؟ دیکھیں جنرل شاہد عزیز جو تھے، انہوں نے اسلام آباد میں اس سیمینار میں موجود تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کے درمیان مذاکرات مکمل طے ہو گئے تھے اور اس کو توڑ کے الزام ان پہ لگایا گیا. جنرل شاہد عزیز آن ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کس کے پریشر پہ توڑا گیا، کیوں توڑا گیا اور کس طرح توڑا گیا. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر
تقریباً 8 سال فرانس کے اندر ویتنام اور امریکہ کے مذاکرات ہوتے رہے تھے اور وہ وہاں بیٹھے رہے تھے, وہ لیڈو تھوک وغیرہ بیٹھے رہے تھے اور ساتھ آپس میں یہ ساتھ چلتی رہی تھی. اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو ریٹیلیٹ نہیں ہونا پڑتا, نہ ان کو ہونا پڑتا ہے نہ ان کو ہونا پڑتا ہے, اور اس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے ہاسٹیلٹیز کو. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے, کل ابھی سارے صحافیوں کو آئی ہوگی شاہد اللہ شاہد کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کس قسم کا مذاکرات چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا, پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ ہر ایک کو ای میل کی ہے انہوں نے, اس میں بھی اس نے امن مذاکرات کی بات کی ہے. مسئلہ یہ کہ کون ہے جو اس وقت اس طرح دھکیل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پورے کا پورا ایک, مجھے تو بڑی تکلیف سی ہو رہی ہے کہ ہم اس میں یہ جو دیکھیں شمالی وزیرستان میں جب ہوگا نا 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ڈسپلیس جو ہیں, اس کا ریٹیلیشن شہروں میں ہوگا, شہروں کا ریٹیلیشن اور طرح کا ہوگا. اس کو پھر ایک اور طرح کی جہاں پر حالت یہ ہے کہ ہر بندے نے مسلکی جنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو فیول کر رہے ہیں. وہ جب فیول ہوگا, ہر گلی میں مسجد ہے, ہر جگہ پہ مدرسہ ہے, ہر جگہ پہ کچھ اور چیز ہے, ہر جگہ پہ مسلک ہے. آپ اس کی ویراسٹی کو دیکھیں, یہ شمالی وزیرستان نہیں ہے اکیلا, یہ پورے کے پورے. لیکن اوریہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ساری درست ہو سکتی ہے, لیکن کیا پھر اس خوف کی وجہ سے نہیں اجازت دے دی جائے کچھ لوگوں کو کہ وہ بندوق کے زور پر آئیں اور معصوم لوگوں کو قتل و غارت شروع کر دیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے علماء, ان کو لا کے بٹھائیں اور ان کو بند کریں 10 دن کے لیے اور ان کو کہیں کنسنسس پہ پہنچو. تم لوگ سارے بیٹھتے ہو, طالبان کو کنڈیم کرتے ہو, تم ان کے استاد بھی رہے ہو, بیٹھو یہاں پر. بریلوی کو بٹھائیں, دیوبندی کو بٹھائیں, شیعہ کو بٹھائیں, اہل حدیث کو بٹھائیں. کنسنسس کیسے ہوتا ہے؟ اپنے کسی ایک کو بٹھایا آج تک؟ حالت یہ ہے کہ اے پی سی سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی بات آ گئی. جی اوریہ صاحب آپ کی بات آ گئی. ہارون صاحب ایسا ہو سکتا ہے بٹھا سکتے ہیں صاحب؟ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کمال کر رہے ہیں. وہ شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں, بریلوی کو کافر سمجھتے ہیں, اہل حدیث کو وہ کافر سمجھتے ہیں. صرف دیوبندی کی بات سنیں گے, اگر سنیں گے, مجھے اس میں بھی شبہ ہے. ہم تو کہہ کے تھک گئے اس پروگرام میں, اب 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سنتا ہے تو ضرور اس سے بات کریں, اکاموڈیٹ کریں, نرمی سے, حکمت سے, سلیقے سے بات کریں. اور اگر کوئی سنے ہی نہیں تو اس سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں, پھر ضرورت نہیں. اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے استاد ہیں, اگر نہیں ہو سکتے انہوں نے تو خود بھاگ گئے, الگ بھاگ گئے. لیکن ہارون صاحب ابھی آپ نے خود یہ کہا کہ یہ اچھی بات ہے, موقع دیں. جب وہ سنتے ہی نہیں ہے تو پھر موقع کس چیز کا دیں؟ تمام حجت ضروری ہے. تمام حجت کا فلسفہ یہ آخری بار سمجھانا, اور سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہانہ بنائے. نو, دیکھیے سچائی پہ زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, جھوٹ پہ نہیں ہوتی. اسٹیٹ وعدہ خلافی کی مرتکب نہیں ہو سکتی, خائن نہیں ہو سکتی اسٹیٹ. بالکل سنجیدگی سے, محبت سے, پوری حکمت سے کوشش کریں, جتنے لوگ بھی مان جائیں اچھا ہے. اور اگر نہ مانیں اور وہ لڑنے پہ تلے رہیں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, راہ سے پیسہ آتا ہے, پلاننگ آتی ہے, نارکوٹکس کا پیسہ ہے, اغوا برائے تاوان کا پیسہ ہے, بھتے کا پیسہ ہے, تو پھر اگر وہ تلے ہی رہیں اس پہ تو پھر کارروائی کریں. اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے. سوچ سمجھ کے کریں, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں, انٹیلیجنس دیکھیں, انپٹ لیں, سول ایجنسیوں سے بھی, ان سے بھی, اور پوری طرح غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں. امریکہ نہیں دھکیل رہا ہے, یہ وہ امریکہ ہے جس کی 7 مہینے تک ہم نے سپلائی باندھ رکھی تھی. حتیٰ کہ امریکی میرے جیسے غریب آدمی کے گھر پہ پہنچے تھے محنت کرنے کے لیے کہ جناب کسی طرح مذاکرات کرائیں, بات کرائیں. وہ فوج اس کو ریزسٹ کر سکتی ہے. ان کے کہنے پہ اگر آپریشن کرنا ہوتا, کسی کے حد ہے یار, ان کے کہنے پہ کرنا ہوتا تو 12 برس سے نہیں کر رہے. انہوں نے بڑا پریشرائز کیا. پچھلے 4-5 سال سے تو بہت ہی پریشر تھا. شمالی وزیرستان میں اب اگر خطرہ یہ ہو کہیں ڈاکو بیٹھے ہوں اور گھر والوں کو یرغمال بناؤ, خطرہ یہ ہو کہ پولیس جائے گی, پولیس پہ فائرنگ کریں گے, ارد گرد کے پڑوسیوں پہ بھی کریں گے, تو کیا گنڈوں کو, ڈاکوں کو اجازت؟ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب, اور بہت شکریہ جناب اوریہ مقبول جان. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ضرور موقع ملنا چاہیے, لیکن یہ بھی کہنا ہے ہارون صاحب کا کہ یہ سارے پیسے, ساری پلاننگ, ساری فنڈنگ ان کی راہ سے آتی ہے, اور اگر یہ سب کچھ راہ سے آتا ہے تو پھر جتنے مرضی موقع انہیں دیں, وہ گفتگو کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک بہت اہم نقطہ آج اٹھایا ANP کے رہنما حاجی عدیل نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون حملوں میں کمی ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے دہشت گردوں کی موومنٹ فری ہو گئی ہے, اور ملک میں یہ جو نئی لہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈرون حملے کم ہو گئے ہیں. اس پر بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
آج سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے اجلاس میں اے این پی کے رہنما حاجی عدیل نے ایک بیان دیا. ان کا ایک ریمارک تھا. انہوں نے سوال کیا وہاں پر جو لوگ تھے کہ کیا یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں اضافہ اس لیے ہے کہ ڈرون حملوں میں کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں وہ اب آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر رہے ہیں. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے؟ بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا انہوں نے اور آج ہم اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں حاجی عدیل صاحب اے این پی کے رہنما اور جناب مراد سعید جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. تحریک انصاف ڈرون حملوں کی شدید مخالفت کر رہی ہے اور اسی لیے انہوں نے نیٹو سپلائیز کو روکنے کے لیے بھی دھرنے دے رکھے ہیں. 2 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور نیٹو پر جو ڈرون حملے ہیں اس کے حوالے سے بڑا سخت موقف ہے تحریک انصاف کا. مراد سعید صاحب، آج حاجی عدیل صاحب نے یہ کہا کہ شاید جو دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ اس لیے ہو گیا کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ رک گئے ہیں اور دہشت گرد اب بغیر کسی خطرے کے موومنٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمیع صاحب کے پاکستان کی سرحدوں کی اگر فضائی یا زمینی کہیں پہ خلاف ورزی ہو تو تحریک انصاف اس کے خلاف ہے، بلکہ پوری قوم اس کے خلاف ہے. جہاں تک ڈرون حملوں کی بات ہے تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آپ نے دیکھا کہ اس کو وار کرائم ڈکلیئر ہوا. پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آپ کے سامنے ہے اور اس میں جتنی سیویلین کی کیجولٹیز ہو چکے ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا بالکل پاکستان کے ساتھ جاتی ہے. اور جس طرح کے مختلف قسم کے الزامات لگ رہے تھے، جس طرح کے آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا تھا اور ان کی پارٹی کے اندر پھر الزامات شروع ہو گئے، تو میرے خیال سے پاکستان کی اپنی بات کرنی ہے، ریاست کی بات کرنی ہے، اپنی پاکستانی شہریوں کی بات کرنی ہے. اور اس کے ہٹ کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری خلاف ورزی سرحدوں کی خلاف ورزی کوئی بھی کر سکتا ہے تو میرے خیال سے پوری قوم اس سٹیٹمنٹ کی انتہائی خلاف ہے. اور یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں اس قسم کی بات جو ہے وہ کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کی سرحدوں کی، میں دونوں حوالوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ فضائی ہو یا زمینی ہو، اس کی خلاف ورزی کوئی کرے تو میرے خیال سے کوئی بھی ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے جو غیور قوم ہے وہ تو بالکل برداشت نہیں کرتی اس چیز کو. عدیل صاحب، آپ نے سنا تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید تو آپ کی بات سے متفق نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ آپ نے یہ کہہ کر بڑی زیادتی کی ہے. دیکھیں، میں آپ یہاں اس لیے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ تحریک استقلال کے کسی ساتھی کا جواب دوں. آپ نے مجھے اس لیے نہیں کانٹیکٹ کیا ہے، یہ پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میرے ساتھ خود اکیلی بات ہوگی. اب آپ نے ان کو بلایا ہے تو پھر آپ انہیں سے باتیں کریں. میں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے سوال کیا ہے جو مجھے جواب نہیں ملا اور میں اس تک کی محدود ہوں. کبھی آپ کے پاس وقت ہوا اور اکیلے کو بلایا کہ میں تفصیل سے بات کروں گا. خدا حافظ. حاج صاحب، ہم نے آپ کو بھی دعوت اسی لیے دی تھی کہ آپ کی جماعت کا ایک اپنا سٹینڈ ہے اور تحریک انصاف کا اپنا ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے اور بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر کوئی گفتگو کی جائے تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے. کوئی کسی کی دل آزاری نہیں تھی اور ہماری کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی کہ جس میں صرف آپ سے بات کی جائے گی یا دوسری جماعت سے بات نہیں کی جائے گی. بہرحال آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ اور ہماری خواہش تھی کہ آپ اس میں ضرور بات کرتے اور اپنی پارٹی کا موقف جو ہے اس کی وضاحت کرتے. مراد صاحب، آپ نے یہ بات سنی ان کی، آپ پہلے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، انہوں نے اسٹانس کی بات کی تو میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے یا یو این چارٹر آپ کے سامنے ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ آپ سامنے ہے اور اس کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آپ کے سامنے ہے. اور کسی بھی ملک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی سرحدوں کی پامال اگر ہوتے وہ کوئی بھی اس پہ سودا نہیں کر سکتا. تو میرے خیال سے جو دلائل میں دے رہا ہوں اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھتے، یو این کے حوالے سے دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن وہ کافی ہے ڈرون حملوں کے خلاف مقدمہ. لیکن مراد صاحب، آپ نے یہ تو بات کہی کہ پاکستان کی فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی ہے، لیکن جو لوگ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، اگر ان پاکستان کے کسی دشمن کا خاتمہ ہوتا ہے ڈرون حملے میں تو اس کا پاکستان کو نقصان کیا ہے؟ دیکھیں، اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اگر جو دھماکے یہاں پہ ہو رہے، جو بے گناہ شہری اور جو سیکورٹی فورسز کے جوان شہید ہو رہے، اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. لیکن جو لوگ ان کو قتل کر رہے ہیں آپ ان پر حملوں کے تو خلاف ہیں. لیکن نہیں، میں حملوں کے خلاف ہوں جس میں میرے 1500 سویلینز، اس کے آپ کا پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن کہہ رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایون وہ میرا آرگنائزیشن تو نہیں ہے، بیرون ملک آرگنائزیشن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میرے شہری شہید ہو رہے ہیں. اور اس سے لیکن جو وزارت دفاع نے جو رپورٹ دی ہماری پاکستان کی، انہوں نے تو ایمنسٹی کی اس رپورٹ سے ڈس ایگری کیا. وزارت داخلہ صاحب نے جو رپورٹ دی تھی سینٹ کے اندر، اس نے آپ کو ہنگامہ دیکھا، اپوزیشن کا واک آؤٹ بھی آپ کے سامنے تھا، تو وہ ساری دلائل بھی آپ کے سامنے تھے. اور جو رپورٹس آئے آپ کی میڈیا چینل پہ دکھائے گئے ہیں، مختلف رپورٹس ہیں جس میں 1500 سے 2000 تک اس میں سویلینز کی ڈیتھ ہو چکی ہے.
نہیں، اس رپورٹ کو تو جو وزارت داخلہ نے جو رپورٹ دی، میں پھر وہی بات دہراؤں گا، جو وزارت دفاع نے ان کو پرووائڈ کی تھی، اس میں تو جو سویلین کیجویلٹی باہر کی دنیا بتا رہی ہے، انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا. انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا، جس پہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ سینٹ کے اندر ہنگامہ ہوا، واک آؤٹ ہوا، باہر انہوں نے اپنا اجلاس منعقد کیا، باہر اجلاس ہوتا رہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزارت داخلہ اس بیان پہ معافی مانگے. اچھا، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے، ڈرون نہیں مارنا چاہیے، دوسری طرف آپ پاکستان کے اندر بھی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں. تو بیسیکلی جو آپ کی انٹینشن ہے جماعت کی، آپ تو جو طالبان پاکستان میں حملہ کر رہے ہیں، آپ تو ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیے، ہم نہیں، پاکستان پیپل پارٹی، ANP، ایون کہ جنہوں نے آپریشن کیا سوات میں، وہی جماعتیں جو کہ آپریشن کی حمایتی تھی، وہ بھی APC میں بیٹھ کے 9 سپتمبر کو تمام پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ پوری قوم نے مذاکرات کو مینڈیٹ کیا تھا. تو اس میں صرف تحریک انصاف شامل نہیں تھی، اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھا، اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، اس میں ANP بھی شامل تھی، اس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل تھی، جو کہ بلاول زرداری صاحب آج کل جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی اس میں شامل تھی، اور انہوں نے وہاں پہ مذاکرات کے حق میں مینڈیٹ کیا تھا. اس کے کافی دلائل بھی ہے. تحریک انصاف کافی عرصے سے کہہ رہی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. وزیرستان آپریشن جو 2004 میں ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے کہ آج بھی پاکستان کا اور وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان کا 80% مسعود ٹرائب جو ہے آج بھی ڈی خانہ اور ٹانک میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کی واپسی کا کوئی انتظام نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے آپریشن سے. 2004 میں ایک آپریشن ہوا، مومن ایجنسی چلے گئے، باجوڑ ایجنسی چلے گئے، خیبر ایجنسی چلے گئے، سوات میں آپریشن ہوا، اور یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی پاکستان میں اضافہ ہوتا گیا. جہاں تک ڈرون کی بات ہے تو ڈرون سے بھی اس نظریے کے فروغ کو، جب اس میں سیویلین کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس نظریے کے فروغ کو موقع مل جاتا ہے. اچھا، لیکن مینڈیٹ تمام پولیٹیکل پارٹی آپ کا آ گیا. ایک یہ بیان کیجئے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ کریں طالبان سے، آپ کر لیں مذاکرات، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں کہاں سے مذاکرات کروں، یہ تو وزیر اعظم صاحب. تو اگر آپ سے کہا جاتا ہے مذاکرات کا، تو آپ خود مذاکرات بھی نہیں کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ عمران خان صاحب نے بھی نہیں کی. یہ آپریشن پہ بات کہاں کی ہو رہی ہے، کہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بھی دہشت گرد ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، پھر اس کے بعد اس وقت تو جو ٹرائبل ایریا ہے، جو وزیرستان ہے، ٹرائبل جو ہے اس کے اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ممنون صاحب ہے. وہ اس علاقے کی چیف ایگزیکٹو ہے. اور بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ پچھلے 5 سال میں بھی زرداری صاحب نے اس زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا، آج ممنون صاحب نے بھی قدم نہیں رکھا. مذاکرات کرنے سیکورٹی فورسز کس کے انڈر آتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آتے ہیں. فارن پالیسی کون بناتا ہے؟ وارن ٹرن میں کہاں گئے؟ فیڈرل حکومت کے کہنے پہ گئے. فیڈرل حکومت کون ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ہے. فاٹا کس کے انڈر آتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آتا ہے. سیکورٹی فورسز کس کے انڈر آتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کے آتے ہیں. تو تحریک انصاف اگر بات کرے گی تو کس انداز سے کرے گی؟ اپنی اختیارات سے. اگر ہم دھرنے دیتے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف تو ہمیں کہتے ہیں کہ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہو، لیکن وہ مذاکرات نہیں ہو پاتے. اور مذاکرات میں ایک بات ہے سمی صاحب کہ سنجیدگی کا اور مخلصانہ خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، جو میرا اپنی ذاتی خیال اور جو ہماری پارٹی کا خیال بلکہ پوری قوم کا خیال ہے. آپ نے دیکھا کہ بارہا نام تبدیل کیے گئے. آج آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ مولانا سے مولا صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹاسک ہی نہیں دیا تھا. تو جب وہ آئے میڈیا سے بات کرنے لگے اور انہوں نے بارہا حکومت سے اختیارات کا یہی تقاضا کیا کہ مجھے اختیارات بھی دیے جائے جب مذاکرات کروں گا، تو اس وقت حکومت نے کچھ نہیں کہا. اور آج حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ہم ان کو ٹاسک ہی نہیں دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. پاسبل ہے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو آپ آئسولیٹ کرو، ڈفرینشیٹ کرو کہ کون لوگ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ مراد سعید صاحب. بڑا کھل کر وضاحت سے انہوں نے تحریک انصاف کی پوزیشن واضح کی. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، ابھی تک سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی، اس لیے یہ مذاکرات کا کہنا کہ وہ فیل ہو گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت پھر سے کر دیں کہ حاجی عدیل صاحب سے کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ وہ صرف اکیلے ہی پروگرام میں شریک ہوں گے. ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کی بڑی سیاسی خدمات ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. بہرحال ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ مل کر بات کرتے تو شاید کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے آج جو ضمنی انتخابات ہوئے. ہری پور میں صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہوا اور خوشاب میں قومی اسمبلی کا. اس پر ہم گفتگو کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. ضمنی انتخاب ہوئے 2 حلقوں میں. ایک قومی اسمبلی کا حلقہ تھا خوشاب کا، اور ایک KPK میں
ہری پور کا حلقہ تھا جہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ خوشاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے. یہ کیا ٹرینڈز ہیں؟ یہ ضمنی انتخابات میں جو لوگوں نے ووٹ دیے اس کو جو ماہرین ہیں جو الیکشنز پر نظر رکھتے ہیں وہ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوں گی. جناب آسیہ ریاض صاحبہ پلڈیٹ سے ان کا تعلق ہے اور فیفن سے جناب سرور باری صاحب. سب سے پہلے آسیہ ریاض صاحبہ، السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آسیہ صاحبہ، بہت تنقید ہے تحریک انصاف پر بھی اور مسلم لیگ نون پر بھی، لیکن آج جو ضمنی انتخابات ہوئے ہری پور میں تحریک انصاف جیت گئی اور خوشاب میں مسلم لیگ نون نے اپنی برتری برقرار رکھی. کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں یہ جو ووٹرز ٹرینڈ ہے، کیا بتاتا ہے یہ آپ کو؟ دیکھیے، جنرلی جو ٹرینڈ ہے جو بائی الیکشنز میں ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو جنرل الیکشن کا ٹرینڈ ہے وہ جنرلی بائی الیکشنز کے اندر کیری ہوتا ہے، تو اس میں تو کوئی بہت سرپرائزنگ چیز نہیں ہے آئی تھنک. لیکن جو چیزیں سرپرائزنگ ہیں وہ پارٹلی آپ نے دیکھا کہ آج سارا دن جو خبریں آتی رہیں وہ تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر بہت کہا کہ جی یہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا ہے، ہم نے تو کہا نہیں تھا کہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں. پھر یہاں دھاندلی ہو رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن ایک ہیں، لیکن اگر آپ دونوں جگہ کا الیکشن کا ریزلٹس دیکھیں تو آپ کو وہی ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جس کی گورنمنٹ ہے آلموسٹ وہیں پہ وہی پارٹی جو ہے لیڈ کر رہی ہے الیکشن کو. سو آئی تھنک کچھ لارجر کویسچنز ہیں یہاں پہ. ایک تو ہمیں شاید جو ہمارا ایک اپنا کلچر ہے اور ایک ٹرینڈ ہے جس طریقے سے لوکل لیول کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے اور جو لوکل ہیوی ویٹس اپنی کوشش کرتے ہیں، آئی تھنک یہ. لیکن بڑا سوال ہمارے لیے یہ ہے ایز اے کنٹری اس وقت، وہ یہ کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، الیکشن کمیشن ہے فار انسٹنس، جس طرح کی ریگنگ کی خبریں آتی ہیں یا جس طرح کا ایک بہت بڑا ایشو تھمب امپریشنز کا ہے یا باقی چیزوں کا ہے، وہ شاید ہمیں سوال اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ گوئنگ فارورڈ جب ہم اتنی ریفارمز کر چکے ہیں، اتنی چیزیں کر چکے ہیں، تو اتنے لاز اور اتنے رولز اور اتنے ریگولیشنز کے باوجود اگر ایک سائڈ دوسری کو بلیم کرے گی اور دوسری پہلی کو بلیم کرے گی اور دونوں طرف آپ کو اور مجھے بھی لگ رہا ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو پھر بہت پرابلم ہے کہ ہم جو عوام ہیں وہ کتنی دیر کتنی زیادہ الیکٹرل پروسیس کے اندر ان کو اعتماد رہے گا. بڑی مشکل سے ہم یہاں تک آئے ہیں کہ تھوڑا بہت اعتماد بحال ہوا ہے، تھوڑی بہت جمہوریت آگے چلی ہے، لیکن اس ٹرینڈ کے ساتھ یہ مزید تباہ ہوتا جائے گا. اچھا باری صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ضمنی انتخابات تھے اور اس میں انتظامیہ کے پاس بہت زیادہ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے چیزوں کو، لیکن آج بھی یہ اطلاعات آتی رہیں کہ خواتین کو کچھ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی، پنچایتوں نے فیصلہ کر لیا. پھر بعد میں یہ خبریں آئیں کہ خواتین نے بطور احتجاج ووٹ نہیں ڈالا. وہ اس ٹرینڈ میں تو ہمیں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو رجحانات ہیں الیکشنز کے، اس میں ایک تو پیش رفت ہوئی ہے کہ جو ہمارا الیکٹورل لاز ہیں ان میں امپروومنٹ ہوئی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ میں امپروومنٹ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے. لیکن آج بھی ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جو لوگ انتخابات میں اور جو جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں وہ ابھی تک وہ پرانے جو ان کے طریقہ کار ہیں اور جو ان کی ڈگر ہے اس سے انہوں نے بالکل کچھ تبدیل نہیں کیا، اپنے آپ کو کوئی ریفارم نہیں کیا، اپنے اندر کوئی اصلاحات نہیں کی. مثلا خوشاب کے اندر ہماری جو فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے مشاہدہ کار تھے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ وردی میں جو ہے وہ آفیشیل کینڈیڈیٹ کی کمپین کے لیے اور اس کی حمایت میں نظر آتے ہیں، اور جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ کھلے عام ان کو پولیس کی جو ہے وہ گارڈ فراہم کی گئی ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کے بارے میں بھی جو کچھ اطلاعات آئی ہیں ہری پور سے وہ بھی ملتی جلتی ہیں. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں تک رجحانات کی بات ہے تو ایک تو جو رجحان سیاسی جماعتوں کا ہے وہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. دوسرا رجحان جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ لو ہوتا ہے اور وہ بھی وہاں ابھی تک موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ایک نیا ایجنڈا لے کے آئیں گی، نئی سیاست کرے گی، یوتھ اس میں آئے گی، تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو 62 لوگ ہیں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اپنے علاقوں کے اور جو طاقتور لوگ ہیں چاہے وہ ہری پور ہو یا خوشاب ہو، وہ انہی لوگوں کو لے کے آگے آئے ہیں. جیسے کہ نئی دہلی میں آپ نے دیکھا ہے
کہ عام آدمی پارٹی نے کسی بڑے جاگیردار کو یا سرمایہ دار کو ٹکٹ نہیں دیا تو عام آدمی جو ہے ان کے الیکشن بالکل یعنی وہی ٹرینڈ ہے. اچھا یہ کیونکہ وہی ٹرینڈ ہے, آپ کی بات صحیح ہے. میں کیونکہ وقت کم ہے, آسیہ صاحبہ آپ سے یہ سوال کروں گا کہ الیکشن کے جو قوانین ہیں اس میں تو ٹرانسپورٹ بھی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ روکا گیا ان کو, لیکن آج امیدوار جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرتے رہے سارا دن اور بالکل جو الیکشن کے قوانین ہے اس کی تو اس طرح پاسداری نہیں ہوئی. جی یہی میں نے پہلے عرض کیا کہ جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ لاز تو تبدیل ہو گئے ہیں, کانسٹیٹیوشن میں بھی چینجز آئی ہیں الیکشن کے متعلق, باقی چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن جو ہماری الیکشن مینجمنٹ باڈی ہے اگر وہ افیکٹولی ان کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی, کوڈ آف کانڈکٹ کو نہیں کرے گی, لاز کو نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت کی لا یہ تھا کہ تمام امیدواروں کو اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے پڑیں گے الیکشن ایکسپینس کے, اور وہ 15 لاکھ یا صوبائی اسمبلی کے لیے فرق ہے, نیشنل اسمبلی کے لیے فرق ہے, اسی کے تھرو وہ اپنا سارا ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کریں گے. اور بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز جن سے آپ بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اوتھ لیتے ہی انہوں نے جو پہلا جھوٹ بولا وہ یہ بولا کہ انہوں نے وہ رقم استعمال کی جو کہ ان کو لا اجازت کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم بجائے آگے جانے کے اسی طریقے سے ایک اسٹیگننٹ حالات کے اندر ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پلڈیٹ نے ایک رپورٹ کی تھی, ہم نے ایک پول کیا تھا الیکشن کے بعد, جنرل الیکشن کے بعد, اس میں کوئی 33% لوگوں کا اپروول ریٹنگ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ پہلے سے بہتر نہیں ہوئے جنرل الیکشن. حالانکہ جنرلی خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ مئی 2013 کے جو الیکشن تھے وہ بہتر ہوئے تھے. سو ایک 1/3 پاپولیشن کا اپروول ریٹنگ اگر آپ کے الیکشن کی ہو اور پھر آپ اس کو الیکشن مینجمنٹ کو بہتر نہ کر سکیں, اس کے باوجود کہ حکومت, قانون, آئین الیکشن کمیشن کو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیتا ہے, اپنی پوری پاور دے دیتا ہے, ان کو ایک جاب پروٹیکشن حاصل ہے, سب کچھ کے باوجود اگر وہ یہ نہیں کر پا رہے تو سوسائٹل ٹرینڈز تو ایسے چینج نہیں ہوں گے اگر لاز استعمال نہیں ہوں گے اور قانون استعمال نہیں ہوگا اور آئین استعمال نہیں ہوگا. تو اچھا باری صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو معاملہ ابھی آسیہ صاحبہ نے ڈسکس کیا اور ذکر کیا, کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, کیسے یہ یقینی بنایا جائے کہ جو قوانین ہیں تبدیل ہو گئے ہیں ان کو انفورس کیا جائے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی انفورسمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ابھی تک اس کے اندر سیاسی رجحانات پائے جاتے ہیں, اور اس کا ایک بہت اہم جو ثبوت ہے ہمارے پاس کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات کو سیبوٹاج کیا گیا ہے, بالآخر وہ جو پولیٹیکل پریشر ہے اس میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی مجبور ہو گیا کہ وہ انتخابات کو جو ہے وہ پوسٹ پون کرانے کے لیے جو ان کی گیم کا حصہ بن گیا. تو اسی طرح ہم جنرل الیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن, میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن لگتا ہے کہ وہ جو اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر ان کی بلڈنگ ہے اس سے باہر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی بات صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ضلعی سطح پر ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ بالکل مارجنلائزڈ گروپ ہے, اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ای سی پی ہے اس کا بھی اسی طرح کیڈر بنایا جائے جس طرح کہ سول سروس کے لیے ڈی ایم جی ہے, پولیس ہے, کسٹم ہے اور باقی جو اداروں کا ایک کیڈر موجود ہے. تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن کے اپنے لوگ ہیں ہر ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے جو ہے اتنے ایک تو آئسولیٹڈ ہیں, دوسرا یہ کہ جو ڈی آر او ہے وہ اگر یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بااختیار بنایا جائے اور وہ اپنے ان کے پاس سے لوگ ہوں جو اس سارے پروسیس کو مانیٹر کریں. الیکشن کمیشن بالکل بااختیار ہے. الیکشن کمیشن کے اندر چونکہ سیاسی بائسز موجود ہیں, اس وجہ سے جو الیکشن ہمارے کمشنرز ہیں, جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کے ممبران ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی جو جس طرح ان کو نامینیٹ کیا گیا اور جس طرح سیاستدانوں نے ان کو نامینیٹ کیا ہے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ باری صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آسیہ ریاض صاحبہ. قوانین تو بدل گئے لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ اصل معاملہ قوانین کے نفاذ کا ہے, اور باری صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جب تک سیاسی مداخلت رہے گی ان اداروں میں اس وقت تک نتائج وہ نہیں آئیں گے جن کی قوم توقع کر رہی ہے اور جن کی وجہ سے کوئی اس پورے نظام میں حقیقی تبدیلی آئے گی. ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے ٹاپ سٹوری میں. اللہ نگہبان.